کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں مل اسلام و اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ یہ اعمال اسلام ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال تھا مل ایمان، اچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، رسالت پر یقین رکھنا، روز محشر کا اقرار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ دونوں الفاظ کا استعمال الگ الگ موقع محل پر کیا گیا۔ ایمان ایک جداگانہ کیفیت ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ اسلام کا اطلاق ظاہری اعمال پر کیا ہے اور ایمان کا اطلاق عقیدے پر اور دلی کیفیات پر کیا گیا ہے۔ تو گویا اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم مسلمان ہوئے ہو لیکن مومن نہیں ہوئے، یعنی تمہارے ظاہری اعمال تو اللہ کی اطاعت والے ہیں لیکن دلی طور پر تمہارے دلوں میں جیسے تصدیق راسخ ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور صحیح بخاری کی اس حدیث نے بتایا کہ اصل میں یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں، اسلام اور ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد، ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ وہ مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، مسجدوں میں وہی اعمال کریں گے جس کا ان کو حکم دیا گیا، لیس فیہم مومن، لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دل جو کر رہا ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا، دلی طور پر مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھی اپنے مولا سے اخلاص والا تعلق نہیں ہوگا، بس فقط ظاہری طور پر نماز پڑھنا اور ظاہری طور پر اعمال صالحہ کو انجام دینا یہ ان کے معمولات کا حصہ تو ہوگا، لیکن دلی طور پر اللہ سے، رسول سے محبت کا وہ کمال نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وقت آئے گا نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے، یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مؤمن، کہ ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا، مسجدوں میں اکٹھے تو ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ اپنے صحابہ سے کہیے کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ان تین شواہدات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام اور ایمان کو اگر عمیق نظری سے دیکھا جائے تو ان میں ایک باریک فرق ہے اور ان کی کیفیات جداگانہ ہیں، اور قرآن نے اور حدیث نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عوام اتنی باریکیاں نہیں جانتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو بھی مومن ہونا سمجھتے ہیں، مومن ہونے کو بھی مسلمان ہونا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت سے لوگ مسلمان تو ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے، دل میں فطور ہوگا، اللہ رسول کی کما حقہ تصدیق نہیں ہوگی، محبت کامل نہیں ہوگی، نمازیں فقط عادتاً پڑھ رہے ہوں گے، عبادتاً نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ جب چیز اخلاص کے ساتھ انسان میں آ جائے تو وہ ایمان ہے، اور جب چیز بحیثیت عادت انسان اپنا رہا ہو تو وہ اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے حیران کن ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا سب سے اعلیٰ اور حیران کن ایمان فرشتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان حیران کن اور سب سے اعلیٰ نہیں ہے،
کیونکہ وہ اللہ سے وحی لیتے ہیں، اللہ کے بہت سے رازوں سے آگاہ بھی ہیں، جنت جہنم کو دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کی تحریریں ان کے سامنے ہیں، انبیاء تک وحی لانے پر مقرر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے ان کا ایمان دیکھا ہوا ایمان ہے۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالنبیون، پھر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مشاہدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بادشاہت کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ اس درجے پر نہیں جس درجے کی میں بات کر رہا ہوں، میری مراد تم نہیں سمجھے۔ پھر صحابہ نے کہا فقالوا نحن، پھر وہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے تو اپنے سامنے چاند کو شک ہوتے دیکھا ہے، تم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سنا ہے، تم نے درختوں کو جڑوں کے سمیت میری بارگاہ میں حاضر ہوتے دیکھا ہے، سوکھا تنا فراق میں روئے تو تم نے مصطفیٰ کے فراق میں اس کو روتے بھی دیکھا ہے، اور جانوروں کو میری اطاعت کرتے بھی دیکھا ہے، اور وحی اترتی دیکھی ہے کہ مجھ پر وحی اترنے کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار ظاہر ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی قوی اونٹنی پر بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھی زمین کے اندر اس کی ٹانگیں دھنس جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ کیفیت ایسی تھی کہ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وحی اترنے کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، تو وحی اترنے کے آثار ظاہر ہوئے اور مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتاریں گے۔ اتنا بھاری کلام کے پہاڑوں پر اترے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی دیکھی، جبریل علیہ السلام کے احکامات براہ راست رسول اللہ سے سنے، بلکہ حضرت جبریل کو سامنے بیٹھے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا جو ابھی اٹھ کے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہوا رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کو بھی صحابہ نے دیکھا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو ابن دہیہ جو سب سے خوبصورت صحابی تھے ان کی صورت میں آتے تھے، بال سیاہ سفید لباس اور ایک نوجوان کی صورت میں آتے تھے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، نبیوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، ان کے دل اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا پھر ہمارا، آپ نے فرمایا تمہارا بھی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ طوبی لمن رانی، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہے، وآمن بی اور میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لایا، وطوبی 7 مرۃ اور 7 مرتبہ میں محمد اس کو خوشخبری دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تم تو دیکھ کر محبت کرتے ہو، میرے کمالات تمہارے سامنے ہیں، لیکن ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے جس کا ایمان بڑا ہی عجیب ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے کمالات ان کے سامنے آنکھوں سے گزرے ہوں گے، فقط سن کر مجھ پر مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے، سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ حاجیوں کا کہیں جا رہا تھا، کہیں راستے سے گزرا تھا، تو یہ 8ویں صدی کی بات ہے کہ اس قافلے کو عیسائی فوجیوں نے گرفتار کیا اور اس وقت جنرل برناس تھا اس کے پاس لے گئے۔ وہ تھا بھی عیسائی اور بڑا بے ادب اور گستاخ عیسائی تھا۔ اس نے ان تمام حاجیوں کو 2 زانوں بٹھایا اور سب کو دھرے سے مارتا تھا اور کہتا تھا اینا محمد، تمہارا محمد کہاں ہے اس وقت؟
پکارو مدد کے لیے آئیں تمہاری مدد کریں۔ تو اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ شدید بیمار بھی تھے، اور غالب گمان طبیبوں کو یہ تھا کہ یہ حالت نزاع ہے، اس کے بعد یہ بچنے والے نہیں۔ تو جاسوسوں نے بتایا کہ عیسائی جرنیل نے مسلمانوں کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رو پڑے اور کہنے لگے، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ میری زندگی اس کے بعد باقی ہے کہ نہیں، لیکن میں تجھ سے 2 دعائیں کرتا ہوں، میری دونوں دعائیں قبول فرما، اس کے بعد بے شک مجھے موت عطا فرما دے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں اور عیسائیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دوں، اور دوسری دعا یہ ہے کہ جس نے تیرے محبوب کی بے ادبی کی ہے اس کی گردن میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت فوراً ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گئے، سمجھ گئے کہ خدائی اشارہ یہی ہے کہ یہ دونوں کاموں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ انہوں نے پوری کوشش کی، اپنی فوج کو پھر اکٹھا کیا اور وقت مناسب کا انتظار کرتے رہے کہ کب میں عیسائیوں پر حملہ کروں اور اس گستاخ کو میں پکڑوں۔ آپ کو بڑی تکلیف تھی اس بات سے کہ میرے آقا کی توہین کی گئی۔ حافظ ابن کثیر نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹتے تھے سونے کے لیے تو اس جرنیل کی بات ذہن میں آتی تھی تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، ان کی نیند اڑ جاتی تھی۔ 2 سال نہیں سوئے، 2 سال رات کو نیند نہیں ان کو آئی، جب آتی پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے، پھر وہی خیال ذہن میں، پھر روتے۔ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا کم از کم یہ بات تو ظاہر ہوئی، جس میں غیرت ہو اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ نبی کی توہین کی گئی ہو تو بے غیرت جو ہو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو امت اپنے نبی کی ذات کی حفاظت نہ کر سکے، ان کی تعظیم اور توقیر کو برقرار نہ رکھ سکے، اس کو چاہیے مر جائے۔ ان کے لیے زمین سے اوپر رہنا یہ بے عزتی کا مقام ہے، ان کو چاہیے کہ زمین کے نیچے چلے جائیں۔ تو آج مسلمان اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص ہم میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ کھلے عام عیسائی کہتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ 2 سال ایسے ہی گزرے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل برناس کی فوج پر حملہ کیا اور تمام فوج کو امان دی جو قیدی تھے کہ ان میں سے کسی کو نہیں مارا جائے گا، آزاد ہونا چاہیے تو ان کو آزاد کر دو، صرف اس جرنیل کو پکڑو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لے کر آیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس کو پکڑ کر ویسے ہی بٹھاؤ جیسے اس نے مسلمان قیدیوں کو بٹھایا تھا۔ بٹھایا گیا اور اپنی گردن نکال کر اس کی گردن کو جھکا دیا اور اپنی تلوار نکال کر کہنے لگے یہ محمد مصطفیٰ کی ضرب ہے تیری گردن پر، اور اس کی گردن اتار دی۔ ان کو سکون ہو گیا، کہنے لگے میری زندگی کا آج سب سے زیادہ سکون والا دن ہے کہ میں نے گستاخ کی گردن کاٹی ہے۔ اور جب بیت المقدس فتح کیا تو اپنے انٹیلیجنس کے جنرل علی بن سفیان کو کہا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں بہت سا سونا اکٹھا کر کے رکھا ہے، ان کا قبلہ ہے، جو نکال کر لے کر جانا چاہیں نکال کر لے جائیں، کوئی مسلمان ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اپنی پشتیں ان کی طرف پھیر کر کھڑے ہو جاؤ۔ علی بن سفیان نے کہا یہ تو اب ہماری ملک ہے، کافروں کا قبلہ اول مشرکین کا ہمارے پاس اب آ گیا، کیونکہ عیسائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہے، اپنے چہروں کو پھیر لو، جو لے کر جاتے ہیں ان کو جانے دو، لے کر نکل جائیں، یہاں سے دفع ہو جائیں۔ تاریخ میں عیسائی اگر کسی کو نہیں بولے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں بولے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر 2 سال تک بے چین ہو کر راتیں گزاری ہیں۔ الدرر الکامنہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ کچھ تاتاری لوگ، یہ جو چنگیز خان آپ نام سنتے ہیں اور ہلاکو خان نام سنتے ہیں، یہ ایک جنگلی قوم تھی، تاتاری تھے یہ لوگ، یہ جانوروں کا خون پیتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر ان کی کمر پر خنجر مارتے تھے، وہیں سے خون پی لیتے تھے، ایسی بے مہذب قوم تھی یہ۔
پھر ایک وقت آیا ان کا عروج ختم ہوا، زوال کی طرف آئے، بہت سے تاتاری دین عیسائیت قبول کرنے کے لیے مصر میں ایک پادری کے پاس آئے، اور ایک تتاری نے پادری سے کہا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اسلام میں اور دین عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ تو تاتاری کے سوال پر وہ عیسائی پادری کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نعوذ باللہ سچا نہیں مانتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگا۔ جو اس کے منہ میں بکواس آئی اس نے بکنا شروع کی۔ یہ شیوا شروع سے عیسائیت کا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقیص کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو جیسے ہی اس نے بکواس شروع کی تو الدرر الکامنہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی جبل الحفظ نے لکھا کہ اس کے اپنے کتے نے وہاں سے پٹا توڑوایا اور اس کو آگے پکڑ لیا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کو مار نہیں دیا۔ تتاری پورے کے پورا قبیلہ حیران پریشان، اور کہنے لگے وہ نبی کتنا صاحب عظمت ہے جس کی شان کتا بھی جانتا ہے۔ اگر نہیں جانتے تو کلمہ کا پڑھنے والا نہیں جانتے، خاموش ہیں اس مسئلے پر۔ ہمیں چاہیے اپنے طور پر جتنی ہم کاوش کر سکے کریں۔ ہماری یہ سلطنت، یہ جو ہمارا ملک ہے، ہماری یہ حکومت ہے، دنیا میں 2 ممالک نظریاتی بنیادوں پر بنے ہیں۔ پہلا یہودیوں کے لیے اسرائیل اور دوسرا مسلمانوں کے لیے پاکستان۔ یہ جو مارز وجود میں لائے گئے، ان کے لیے کوشش کی گئی تو فقط اسی لیے کی گئی کہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اور ادھر فرانس کے سفیر بھی بیٹھے ہوں اور امن و امان کے اندر بیٹھے ہوں۔ ہمارے میں کیا اس کتے جتنی بھی غیرت نہیں رہی؟ تو پھر صحیح فرماتے ہیں کہ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نت بازی لے گئے کتے تیں تو تھے، تجھ سے کتے بازی لے گئے ہیں کہ رسول اللہ کا نام سنا تو مچل اٹھے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے پیچھے پاگل کتا پڑا، میں بھاگ پڑا، خون خار کتا میرے پیچھے تو بس میرے منہ سے فوراً نکلا میں تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ رک گیا اسی جگہ پر۔ یہ تو ہمارے آقا کی عظمتیں ہیں کہ کتے ہوں بھیڑی ہوں ہمارے آقا کو سلام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا، اور میں اس حدیث کا مصداق غازی علم الدین شہید جیسے لوگوں کو قرار دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سوچا ہمارے والدین کا کیا ہوگا، نہیں سوچا ہماری باقیہ زندگی کا کیا ہوگا، بس ایک دھن تھی، ایک لگن تھی کہ میرے آقا کی جس نے توہین کیا میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ مجھے متعدد بار غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی سعادت ملی ہے۔ 21 سال کے تھے جب ان کو پھانسی دی گئی، اور یہ وقوعہ ان سے 19 سال کی عمر میں ہوا کہ انہوں نے اس گستاخ کو مارا جس نے نعوذ باللہ ایک کتاب، اس کتاب کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی۔ تو میں ایک دفعہ رات کے وقت کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے رات کو پھر ان کے مزار پر حاضری کا موقع ملا، تو انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میری قبر کے اوپر چھت نہ بنائی جائے۔ غازی علم الدین شہید کی قبر کے اوپر چھت نہیں ہے، ایک کمرہ ہے، کمرے کے اوپر چھت نہیں ہے، بس چار طرف دیواریں ہیں، اور ایک ایسا کمرہ ہے جو چھت سے خالی ہے، اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ سوال مجھے کئی بار پریشان کرتا تھا کہ آپ کی اس وصیت کی وجہ کیا رہی ہوگی، وہ تو انہی کے دل میں ہوگی بات۔ تو پھر ایک دفعہ رات کا وقت تھا تو میں میانی صاحب قبرستان پھر حاضری کے لیے حاضر ہوا، تو پورا قبرستان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور دور سے آپ کی قبر کا جو احاطہ ہے یعنی مزار شریف نظر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا آپ کی قبر سے انوار و تجلیات آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ 2 بار میں نے مشاہدہ کیا، مجھے یہی نظر آیا کہ کچھ سفید سی روشنی ہے، ایک بیم سی ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، تو ایک دن سنن ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر جب نجاشی کی تدفین کر دی گئی تو پھر ہم صحابہ سے سنا کرتے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمیں صحابہ کرام سے یہ باتیں پہنچی ہیں کہ نجاشی کی قبر سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے۔
تو یہ نور کس چیز کا تھا؟ ظاہری سی بات ہے، حب رسول کا نور تھا، عقیدے کے حسن کا نور تھا، رسول اللہ کی محبتوں کا نور تھا۔ شاید غازی صاحب نے اسی لیے قبر کے اوپر چھت نہیں بنوائی کہ بعد میں آنے والے بھی اس مشن پر رہیں کہ جو رسول اللہ کے نام پر مرتے ہیں ان کی قبریں بھی اللہ روشن کر دیتا ہے، اللہ ان کی قبریں بھی روشن کرتا ہے۔ اور مزارات پر حاضریاں الحمدللہ ایک شوق ہے، مزارات اولیاء پر کثرت سے حاضریاں دیتا ہوں، لیکن جو روحانی کیفیات غازی صاحب کے مزار پر ہیں وہ کسی اور کے مزار پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فوراً وہ درجہ پایا ہے جو اولیاء محنت کر پاتے ہیں۔ رسول اللہ کے نام پر مر مٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری جس نے مجھے دیکھا، طوبی لمن رعانی، اس کے لیے جنت ہے جس نے مجھے دیکھ لیا۔ اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ 7 مرتبہ خوشخبری اس شخص کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان عجیب ہے۔ میں نے شروع میں ایک تمہیدی گفتگو کی کہ ایمان اور اسلام دونوں اصطلاحات میں فرق ہے اہل علم کے ہاں۔ عوام الناس تو ان دونوں کو ایک ہی بات سمجھتی ہے، لیکن دونوں کی اصطلاحات میں گرامر کے لحاظ سے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی میں نے جیسے تشریح کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اسلام یہ ہوتا ہے کہ ظاہری احکام کو اپنی ذات پر منطبق کرنا، اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل و جان سے بھی اس بات کو مان لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اچھا، ایمان، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی اصل ہوتی ہے، ریالٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کیف اصبحت، تو نے صبح کیسی پائی؟ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا اصبحت مومنا، میں نے صبح مومن ہو کر پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید فانظر ماذا تقول، سوچ زید تو کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ میں نے صبح ایمان کی حالت میں پائی ہے۔ رسول، یہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا زید فانظر ماذا تقول، غور کر زید بن حارثہ تو کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تاللہ، اللہ کی قسم صبح مومن ہو کر کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو تیرا دعویٰ ہے کہ ایمان ہے مجھ میں، اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن پیاسا رہتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے تو گویا اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جنتیوں کو جنت میں دیکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ اچھا، یہ جو میں دن میں پیاسا رہتا ہوں، علماء تصوف نے اس کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا رات کو اللہ کے جلوے دیکھتا ہوں، دن میں پھر اسی جلوے کی پیاس شروع ہو جاتی ہے، پھر رات کو وہی جلوہ ہوتا ہے، پھر اگلے دن پھر وہی پیاس، حل بن مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ یہ پیاس پانی کی پیاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید بن حارثہ تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ جس کا ایمان اس درجے پر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ کے عرش کو گویا سامنے دیکھتا ہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھانے والوں کی بصارت ہے، تو خود محبوب کریم کی نظر کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں پہنچتی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، اور اتنی محبت کریں گے کہ اپنے گھر بار مال دولت اولاد کو لٹا کر بھی میری ایک جھلک کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے لیے محبت رکھتا ہے۔ اب اسی حدیث کی تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے اشد امتی لی حبن، جب حب کے اوپر اشد داخل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے پناہ عشق۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک موقع آج پھر دے، ہم تیری اطاعت کریں، ہمیں جہنم میں نہ پھینک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میری اطاعت کرنے والے ہو تو چلو میں کہتا ہوں جہنم کے اندر چھلانگ لگا دو۔ وہ جہنم کو بھڑکتا دیکھیں گے، رک جائیں گے، کہیں گے یہ تو آگ ہے، اس میں تو ہم گئے تو ہم جل جائیں گے، بسم ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء سے کہے گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ کہیں گے یا اللہ ٹوٹ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے اندر چھلانگ لگا دو۔ وہ دوسری بات ہی نہیں کریں گے، وہ جہنم کے اندر چھلانگ لگا دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود یہ آیت پڑھیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جہنم کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہو جا، میرے اولیاء تیرے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تو ٹوٹ کر محبت یہ ہے کہ نام پر حکم پر جان نثار کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے مال و دولت سے، ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر نہ چاہے۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کمال درجے کی حب، کمال درجے کی عشق و محبت کی کیفیت، اور اس کیفیت میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان مال سب کچھ رسول اللہ کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں جب تک رسول اللہ کی ذات آپ کو اپنی ذات سے بھی آگے نہ ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹا اور رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ آپ کی توہین کرتا تھا، میں نے اس کا سر ہی کاٹ دیا ہے۔ صحابہ کو کمال کیوں ملا؟ اللہ نے کیوں فرمایا میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو جن لوگوں کے لوگ قتل ہوئے ان کے وارثان آئے، انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ اپنی گردن کٹوائے یا اس کا خون بہا ہمیں دے۔ تو آپ کے سگے چچا نے آپ کا خون بہا دے کر جان چھڑوائی۔ بہت سے لوگوں کو ایک کثیر رقم دی کہ مغیرہ بن شعبہ کو چھوڑ دو، اس کی جان چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے بدلے رقم دیتا ہوں، مرنے والا واپس تو نہیں آنے والا۔ خود حساب لگائیے کہ مغیرہ بن شعبہ پر ان کے چچا کا کتنا احسان تھا۔ سمجھیے کہ زندگی ان کے دم بدن سے تھی، انہوں نے ان پر اتنا احسان کر رکھا تھا کہ کسی شخص کو بھی ان تک نہیں پہنچنے دیا، اور مغیرہ بن شعبہ کے لیے کثیر دولت خرچ کر دی۔ یہی چچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس نے گفتگو کرتے کرتے اپنے دائیں ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے کیا جیسے انسان گفتگو کرتے ہوئے عمومی طور پر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ بھاگ کر آئے اور خونخوار نظروں سے اپنے چچا کو دیکھ کے کہنے لگے اب تو نے میرے آقا کی طرف ہاتھ اٹھایا تو میں ہاتھ ہی کاٹ دوں گا تیرا۔ چچا کہنے لگا اے نبی مکرم، آپ نے ان کو کون سا ایسا جام محبت پہ لا دیا کہ میرے احسانات ایک ہی لمحے بھول گیا یہ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا یہ ہمارے آقا ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے۔ وہ حیران پریشان ہوا، ساری زندگی میں احسان کرتا رہا، آج فقط میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ کو بلند کیا، اس نے کہا اب تیرا ہاتھ میں جڑ سے کاٹ دوں گا اگر رسول اللہ کی طرف ہاتھ کیا تو۔ لہٰذا ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا، تعظیم مصطفیٰ کا، ناموس حفاظت، ناموس رسول کی حفاظت کرنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں موجود ہیں، تو ایک بکری آئی اور اس نے بکری نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور ہے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہمارے دل تو زیادہ مچلتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں حب رسول اس درجے تک تھی، وہ مچلتے تھے رسول اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لیکن میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
میں سجدہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کو استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے صحابہ پہنچ چکے تھے مدینے، اور مدینے میں لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے موجود تھی۔ تو انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں ایک چھوٹے صحابی بھی موجود تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مچل رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر ٹھہریے، تو آپ نے فرمایا آج اونٹنی جس جگہ پر جا کر بیٹھے گی میں اسی جگہ پر قیام کروں گا۔ تو اونٹنی نے جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رہنا پسند فرمایا، اور آپ کے لیے چھت والی جگہ، یعنی 2 منزلہ مکان تھا، تو چھت والا جو حصہ تھا وہ رسول اللہ کے لیے مختص کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب، لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کو اوپر چڑھنے میں ذرا مسئلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں میں نیچے رہوں، تم اوپر آ جاؤ۔ حکم تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا محالہ اوپر کے حصے میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ اب ان کی زوجہ کہتی میں نے ادب رسول دیکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا، کہ سارا دن دیوار کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہتے تھے، کہ اوپر چلتے بھی نہیں تھے کہ نیچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک دن پانی گرا آپ کے ہاتھ سے، مٹکا گر گیا پانی کا، اور وہ پانی بہتا بہتا یا ٹپکے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سردیوں کے دن تھے تو انہوں نے اپنا کمبل اتار کر اس پانی کے اوپر ڈال دیا کہ پانی کا کوئی قطرہ بھی نیچے نہ پہنچے۔ ابو ایوب انصاری کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان وفاؤں کا کیا صلہ دیا۔ الاستیاب میں حافظ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس شخص کو ایسا مرض ہو جو طبیبوں نے جواب دے دیا ہو کہ اس کو اب حل نہیں کیا جا سکتا، اس مسئلے کو، اس کا مرض ایسا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، اس کو ابو ایوب انصاری کی قبر پر لے جاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھانے والوں کی قبریں بھی شفا دے رہی ہیں۔ تو بہرکیف ادھر ایک صحابی تھے طلحہ بن برا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اچھا، یہ صحابہ میں چھوٹی عمر کے صحابی ہیں جن کا وصال ہوا، شاید 10 سال ان کی عمر محدثین کرام نے لکھی ہے۔ 10 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دیکھتے تھے محبت سے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان پر پڑ گئی، فرمانے لگے اس بچے کو ذرا آگے بھیجو، تم مجھ سے بہت محبت کرتے، بہت دیکھتے ہو مجھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آزما کے دیکھیں مجھے، اب ہمیں کتنی محبت کرتے ہو۔ 10 سال کے تھے، کہنے لگے آپ مجھے کہیں میں اپنے باپ کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا، ایک صحابی کے میان سے تلوار نکالی، تلوار بھاری تھی نہیں اٹھا سکے تو گھسیٹتے ہوئے چل پڑے گھر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ برکتیں دے، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ طلحہ بن برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر صحابی تھے، 10 سال عمر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ طلحہ بن برا بیمار ہے، وقت وصال ہے، حالت نزا ہے۔ آپ تشریف لے کر گئے اور آپ سمجھ گئے بات کو کہ طلحہ بن برا اس مرض سے اب جاں بر نہیں ہو سکے گا، یہ دنیا چھوڑ دے گا، چلا جائے گا۔ تو آپ نے طلحہ بن برا کے والد کو آہستہ سے کہا جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، اس کا جنازہ میں خود پڑھنے آؤں گا۔ طلحہ بن برا نے رسول اللہ کے جانے کے بعد پوچھا یا اے میرے والد محترم، رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان کے باپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ طلحہ بن برا جب دنیا سے جائے گا تو اس کا جنازہ میں خود پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، آپ میرے جنازے کے لیے نہ تشریف لائیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو اس کے بعد والد نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرکیف ان کی وصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع نہ کیا جائے۔ ان کا جنازہ ہوا، ان کی تدفین ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ طلحہ بن برا دنیا سے چلے گئے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ نے ان کے والد سے پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، میں آتا ان کا جنازہ پڑھتا۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن برا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے مت آئیں کیونکہ یہ یہودیوں کی بستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر بھی کسی نے مارا اور آپ کا خون نکلا تو قیامت تک لوگ کہیں گے طلحہ کے لیے رسول اللہ کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے تو میں اس کے لیے ایک دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا صرف تاریخ میں 2 صحابہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں طلحہ کے اس عمل پر راضی ہو گیا کہ میری محبت پر دنیا سے گیا۔ یا اللہ قیامت کے دن جب قبر سے نکالے تو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، وہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، وہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں کی ہیں ان کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی سعادتیں دی ہیں۔ حد المقدور کوشش کیجئے کہ رسول اللہ کی محبت میں اور کچھ نہیں تو فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جس کا جتنا فرانس کے خلاف عمل دخل ہو سکتا ہے وہ اپنے تائیں کرنے کی کوشش کرے۔ ہر شخص کے اختیارات کا اپنا دائرہ کار ہے، اور کچھ نہیں تو فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ نور کی برسات پر ہم ان چیزوں کی لسٹ چڑھا دیں کہ جن میں فرانس کی چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہو کہ یہ چیزیں فرانس سے بن رہی ہیں، اور یہ پیسہ سیدھا ان گستاخان رسول کو جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیجئے، کفار کی ان شرمناک حرکتوں سے آگاہ کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کے لیے وقف کیجئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عشق رسول پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔